اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا ابو الفضل، السلام علیک یا سقائے اہل بیت، السلام علیک یا شہنشاہ وفا، السلام علیک یا باب الحسین، السلام علیک یا باب الحوائج۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے آج ہمیں ذکر اہل بیت، ذکر شہدائے کربلا، اولاد علی، اولاد حسین، ان کی محفل منعقد کرنے کی توفیق دی اور محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ محفل کے آغاز میں جو میں نے سلام پڑھا، اسے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی محفل کا موضوع کون سی ہستی ہے۔ آج جس ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس ہستی کے ذکر کے بغیر کربلا کی تاریخ کا ذکر مکمل نہیں، واقعہ کربلا کا ذکر ادھورا رہ جاتا ہے اگر ہم اس ہستی کا ذکر نہ کریں۔ اس لیکچر، اس بیان کی ریسرچ کے حوالے سے کافی کتابیں ان کا مطالعہ کیا مواد حاصل کرنے کے لیے، لیکن بڑی افسوسناک بات ہے کہ اہل سنت مسلک، اہل سنت والجماعت، اس مسلک کے جو علماء ہیں، جو مصنفین ہیں، انہوں نے اس ہستی کے بارے میں زیادہ قلم نہیں اٹھایا۔ نہ جانے کیوں اس عظیم ہستی کے بارے میں لکھنے سے ان کے قلم قاصر رہے، اور جیسے میں گفتگو کروں گا اور آپ کو اس ہستی کے فضائل کے بارے میں آگاہ کروں گا، آپ کو بھی حیرانی ہوگی کہ اتنے عظیم رتبے والی ہستی، اس کے ذکر اہل سنت مسلک والجماعت کی کتابیں اس کے ذکر سے خالی کیوں ہیں، اور علماء اہل سنت کیوں گریز کرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، ڈرتے ہیں اس ہستی کا ذکر کرتے ہوئے۔ تو آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، ان کا نام حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام ہے۔ حضرت عباس بن علی، قریشی، ہاشمی، مدنی۔ اس سے پہلے کہ ہم بیان شروع کریں، سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے فون سائلنٹ پہ کر دیں۔ اگر آپ کو مجبوراً کوئی کال سننی ہے تو ہال سے باہر جا کے آپ کال سن سکتے ہیں۔ آج ہم ایسی ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کے بغیر واقعہ کربلا مکمل نہیں ہوتا، اور ان کی وفا اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اولاد علی کے ساتھ، اولاد حسین کے ساتھ مثالی ہے اور تاریخی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، لیکن آپ کی والدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہیں تھیں۔ اس عظیم فرزند کا ذکر کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کی والدہ کے کچھ فضائل، کچھ مناقب وہ بھی بیان کیے جائیں، تاکہ اس ماں کو بھی سلام پیش کیا جا سکے جس نے اتنے بڑے سپوت کو، اتنے بڑے فرزند کو جنم دیا۔
تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد حسنین کریمین چھوٹے تھے، اور مولا علی علیہ السلام آپ کو خواہش ہوئی، ضرورت محسوس ہوئی ایک دوسرا عقد کرنے کی، ایک اور شادی کرنے کی، کہ جو آپ کی زوجہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا خیال بھی رکھ سکے، اور دیگر جو معاملات ہیں اور آپ کی ضروریات ہیں ان کو بھی دیکھ سکیں۔ تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عقیل علیہ السلام سے بات کی۔ حضرت عقیل علیہ السلام جو تھے یہ علم الانساب کے ماہر تھے۔ علم الانساب کیا ہے؟ نسب، عرب کے قبائل، عرب کے لوگ، ان کا حسب نسب، وہ ایک باقاعدہ ایک علم ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت عقیل علیہ السلام جو مولا علی کے بھائی تھے وہ اس علم میں مہارت رکھتے تھے۔ تو مولا علی نے ان سے بات کی اور ان سے گزارش کی کہ میں ایک ایسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسے قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جو بہادری میں مشہور ہو، جو جنگجو ہو، ایسا قبیلہ جن کی بہادری عرب میں مشہور ہو۔ تو قریش میں، عرب کے قبائل میں جو قریشی تھے اور ہاشمی تھے، قریش میں خاص طور پہ جو ہاشم قبیلہ تھا یہ بہادری میں نام رکھتا تھا پورے حرب میں۔ ہاشمی نوجوانوں کے مقابلے میں نہ کوئی تلوار چلا سکتا تھا، نہ کوئی گھڑ سواری کرتا تھا۔ تو ہاشمی چونکہ مولا علی تھے اور آپ کی خواہش تھی کہ کسی اور قبیلے سے یہ شادی ہو اور رشتہ کسی اور قبیلے میں ہو، تو آپ نے یہ حضرت عقیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی۔ حضرت عقیل علیہ السلام نے بات سنتے ہی کہا کہ جس طرح کے قبیلے کی آپ کو خواہش ہے، جو بہادر بھی ہو، دلیری میں بھی نام رکھتا ہو، جنگجو بھی ہو، تو یہ قبیلہ بنو کلاب سے بڑھ کے ایسا کوئی قبیلہ عرب میں موجود نہیں ہے۔ تو حضرت عقیل علیہ السلام پھر گئے اور آپ نے بنو کلاب کے جو سردار تھے حزام، ان سے بات کی رشتے کے لیے۔ تو حضرت حزام کی ایک بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت حزام۔ تو حضرت عقیل علیہ السلام جاتے ہیں بنو کلاب کے قبیلے میں اور بات کرتے ہیں، پیغام دیا۔ تو حضرت حزام نے کسی بھی سمجھدار باپ کی طرح یہ مشورہ دیا، یہ بات کی کہ میں اپنی بیٹی سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رشتہ کس کا ہے؟ مولا علی کا، جو خلیفہ وقت بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی میں بھی تھے، عرب کے نامور شہ سوار تھے، عرب کے نامور سپہ سالار تھے، ان کا رشتہ ہے۔ لیکن حضرت حزام نے بڑی معقول، بڑی سمجھدار بات کی کہ بیٹی کی رائے کے بغیر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ ہمارے لیے ایک اچھا اسوہ ہے کہ بعض لوگ، کافی سارے لوگ اپنے بچوں کی رائے لیے بغیر شادیاں کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو حضرت حزام نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ آپ اپنے گھر گئے اپنی صاحبزادی سے رائے لینے کے لیے۔ تو جس اثناء میں آپ پہنچے گھر حضرت حزام، تو آپ کی صاحبزادی اپنی والدہ کو ایک خواب سنا رہی تھی۔ کیا؟ ایک خواب سنا رہی تھی۔ حضرت فاطمہ اپنی والدہ کو خواب سنا رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی گود میں آسمان سے ایک چاند آیا ہے اور ساتھ 3 ستارے ان کی گود میں آ کے گرے۔ تو وہ یہ خواب سنا رہی تھی۔ اسی اثناء میں حضرت حزام وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ خواب بھی سنا، اور انہوں نے رشتے کی جو پیشکش آئی تھی وہ بھی اپنی بیٹی کو بتایا، اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر اسی رشتے سے ہوگی۔
تو مولا علی کا نکاح پھر حضرت فاطمہ بنت حزام سے ہوا، اور یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد کی بات ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ اس دوران کچھ نکاح اور بھی ہوئے، بعض نے لکھا کہ مولا علی کا جو پہلا نکاح تھا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد، وہ یہی تھا۔ تو آپ کا نکاح ہوا تو حضرت فاطمہ بنت حزام انہوں نے حسنین کریمین کی پرورش کی اور فرق نہیں آنے دیا، یہ پتہ نہیں چلنے دیا، اتنی محبت کی کہ اصلی ماں اور سوتیلی ماں کا فرق نہ رہے۔ تو آپ کا لقب ام البنین مشہور ہے۔ کیا مشہور ہے؟ ام البنین۔ ام البنین کا مطلب ہے بیٹوں کی ماں۔ عربی میں ام البنین کا کیا مطلب ہے؟ بیٹوں کی ماں۔ تو اس لقب کے بارے میں مورخین ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت حزام کو اتنی محبت تھی حسنین کریمین سے، اور ان کو اندازہ تھا کہ یہ دونوں شہزادے بچپن میں یتیم ہو گئے، تو آپ نے خود سے اپنا نام تبدیل کر لیا کہ حسنین کریمین، چونکہ ان کا خود کا نام بھی فاطمہ تھا، کہ وہ نام اس نام کا گھر میں ذکر نہ ہو تاکہ ان کو اپنی ماں یاد نہ آ جائے، ان کو اپنی والدہ یاد نہ آئے، تو انہوں نے اپنا نام ہی بدل لیا، نام ہی تبدیل کر کے ام البنین کر لیا، تاکہ حسنین کریمین یہ نام سن کے ان کو اپنی والدہ کا نام یاد نہ آ جائے۔ مثالی تربیت کی محبت نہ صرف آپ کی جو اپنی اولاد تھی اس کی پیدائش سے پہلے بلکہ بعد میں بھی۔ تو سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا سب سے پہلی جو آپ کی اولاد پیدا ہوئی مولا علی سے نکاح کے بعد، وہ غازی عباس علمدار علیہ السلام، ان کی ولادت ہوئی شادی کے کچھ عرصہ بعد مدینہ میں، ہجرت کے 26 سال بعد، ہجرت کے 26 سال بعد حضرت عباس کی ولادت ہوتی ہے مولا علی اور سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا کے گھر۔ تو مولا علی اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھے، آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے گھر اللہ نے ایک فرزند، ایک بیٹا پیدا کیا ہے۔ تو مولا علی خوشی سے جلدی میں گھر واپس آئے اور اس بچے کو گود میں اٹھایا، چہرے کو بوسہ دیا، اور مولا مشکل کشا نے اپنی زبان غازی عباس کو چسوائی۔ اور روایات میں ہے کہ اذان بھی مولا علی نے خود غازی عباس کے کانوں میں دی، جیسے آپ نے اٹھایا ساتھ ہی آپ نے اذان دی، جیسے کہ ہمارے روایت ہے اسلام کی۔ تو اندازہ کیجئے اس ہستی کا جس کو زبان بھی مولا علی نے چسوائی ہو اور اذان بھی جس کے کانوں میں مولا علی نے خود دی ہو۔ تو حضرت غازی عباس جب بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ نے حسنین کریمین سے محبت میں کوئی کمی نہیں کی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ سوتیلی مائیں جب ان کی اپنی اولاد ہو جاتی ہے تو اپنے سوتیلے بچوں کو بھول جایا کرتی ہیں، ان سے پیار کم کر دیتی ہیں۔ اپنی اولاد ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، اپنی اولاد ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، لیکن سیدہ ام البنین نے ایسا نہیں کیا۔ آپ کی محبت، آپ کی توجہ، اس کا مرکز، اس کا محور حسنین کریمین ہی رہے۔ بلکہ جب آپ کے بیٹے پیدا ہوئے اور تھوڑے سے بڑے ہوئے غازی عباس، آپ نے ان کے بھی دماغ میں یہ بات ذہن نشین کروا دی، ان کی تربیت اس طرح کی کہ اے عباس، گو کہ تمہارا اور حسن حسین کا باپ ایک ہی ہے، لیکن تم لوگ برابر نہیں ہو، لیکن تم لوگ برابر نہیں ہو۔ گو کہ قانوناً شریعت میں تم لوگ بھائی ہو، لیکن اے عباس، حسن حسین کو
اپنا بھائی نہ سمجھنا، ان کو اپنا آقا سمجھنا اور اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھنا۔ تو یہ وہ تربیت تھی۔ سلام ہے اس عظیم ماں کو جس نے اپنی اولاد کی یہ تربیت کی۔ اور اچھا ایک خوبصورت نقطہ یہاں پہ کہ کوئی ماں ایسی تربیت نہیں کرتی۔ ہر ماں اپنے بچے کو یہ سکھاتی ہے کہ سر فخر سے بلند کر کے چلو۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں ماؤں کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کی تربیت ایسی کریں کہ بچے میں کانفیڈنس پیدا ہو، بچہ کمپلیکس کا شکار نہ ہو جائے، احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے۔ تو پھر سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا آپ نے یہ تربیت کیوں کی؟ بچپن سے ہی بچے کے دماغ میں یہ بات کیوں ڈالی کہ تم کمتر ہو، حسنین کا رتبہ بلند ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عظیم خاتون بہت سمجھدار تھی اور ان کو پتہ تھا کہ ان کا بیٹا جنتی نوجوانوں کے سردار کی خدمت کرے گا، ان سے محبت کرے گا تو کوئی رتبہ پائے گا، ان سے محبت کرے گا تو کوئی رتبہ پائے گا۔ وہ یہ چیز سمجھتی تھی کہ گو کہ یہ علی کا بیٹا ہے، عباس میرا بیٹا علی کا بیٹا ہے، لیکن حسن حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ وہ یہ بات سمجھتی تھی۔ تو اس ماں کی آغوش میں غازی عباس کی تربیت ہوتی ہے اور بچپن سے ہی حسنین کریمین کی محبت غازی عباس کے دل و دماغ میں بٹھائی جاتی ہے۔ اور محبت کا یہ عالم تھا کہ حسنین امام حسین علیہ السلام بڑے تھے غازی عباس سے، تقریباً 20 سال کا گیپ آپ دونوں کی ایج میں۔ تو جو سب کی ہے پیچھے والے آگے آ جائیں۔ غازی عباس وعلیکم السلام، غازی عباس علیہ السلام آپ کا اور حسنین کریمین کی عمر میں فرق کتنا ہے؟ تقریباً 20 سال، تقریباً 20 سال۔ تو امام حسین علیہ السلام بڑے تھے، 20 سال بڑے تھے، غازی عباس چھوٹے تھے۔ تو غازی عباس ہر وقت مدینے کی گلیوں میں جہاں مولا حسین نے جانا، غازی عباس ساتھ ساتھ، جس چیز کی مولا حسین کو ضرورت ہوتی غازی عباس جلدی کرتے کہ یہ کام کوئی اور نہ کر لے، یہ سعادت میرے سے کوئی چھین نہ لے، یہ سعادت میرے پاس رہے، اور لپک کے وہ کام کرتے۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ مدینے میں امام حسین علیہ السلام ان کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی اپنے گھر کے لیے۔ آپ نے آواز دی، مولا علی کے جو خدمتگار تھے کمبر کو آپ نے آواز دی کہ اے کمبر ہمیں پانی چاہیے۔ تو کمبر کسی اور کام میں مصروف تھے، تو انہوں نے بات سنی یا نہ سنی، غازی عباس نے یہ بات سن لی۔ چھوٹے بچے 7-8 سال کی عمر، تو جلدی سے وہ پانی کا برتن، مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے، تو وہ پانی کا برتن سر پہ اٹھایا، کنویں پہ لے کے گئے اور وہ پانی اس برتن میں بھرا اور واپس لے کے آ رہے ہیں۔ تو وہ جو برتن ہوتا تھا تھوڑا بڑا تھا، 7 سال کے بچے کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس کو اٹھائے۔ تو غازی عباس آپ وہ برتن پانی کا سر پہ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، لیکن بازو میں جان نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں۔ جب واپس برتن لے کے مولا حسین کے گھر آئے تو سارا پانی اپنے اوپر گرا لیا، سارا پانی اپنے اوپر گرا لیا۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب یہ محبت دیکھی تو بڑا خوش ہوئے، بڑا مسکرائے آپ اور بہت خوش ہوئے۔ تو غازی عباس علیہ السلام 14 سال کا عرصہ آپ نے اپنے والد مولا علی کی زیر تربیت گزارا۔ کتنے سال کا؟ 14 سال کا۔ 14 سال ابتدا میں آپ مدینے رہے، اور مولا علی جو عرب کے سب سے بڑے بہادر، سب سے بڑے شہسوار، سب سے بڑے جنگجو، سب سے بڑے سپہ سالار،
ان کی تربیت میں آپ نے جنگ کی ٹریننگ، ملٹری ٹریننگ جو ہے وہ بھی حاصل کی، اور ساتھ ساتھ آپ کے والد جو کہ باب العلم تھے ان کے علم کا فیض بھی حاصل کیا۔ تو آپ کو تلوار چلانا، گھوڑا چلانا یہ خود مولا علی نے سکھایا، اور اسی طرح علم بھی جب موقع ملتا آپ اپنے والد کے پاس مجلس میں بیٹھتے، چھوٹے تھے لیکن والد کی مجلس میں لازمی بیٹھا کرتے، جیسے ماشاءاللہ آپ سب لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہو، توجہ سے سنو گے، کوئی نہ کوئی کام کی بات ایک آدھی لے کے جاؤ گے، جتنی کسی کا توفیق ہے، کوئی زیادہ سما سکتا ہے بات، کوئی کم سما سکتا ہے۔ اسی طرح غازی عباس نے اپنا بچپن مولا علی کی مجالس میں گزارا، اور باب العلم کا جو فیض تھا وہ حاصل کیا۔ تو حضرت غازی عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے باپ مولا علی نے مجھے علم ایسے عطا کیا، ایسے علم دیا جیسے ایک چڑیا اپنے بچے کو چوگا دیتی ہے۔ چڑیا دیکھیے نا آپ نے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اس کے چوزے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ اڑتی ہے، جہاں کہیں سے دانہ اس کو ملتا ہے وہ وہاں سے دانہ اٹھا کے، دانہ چوگ کے واپس گھونسلے میں آتی ہے اور اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے۔ تو غازی عباس علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میرے والد نے علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچوں کو چوگا ڈالتی ہے۔ 14 سال آپ اپنے والد گرامی کی زیر تربیت رہے، جنگی تربیت بھی والد سے حاصل کی، علم بھی والد سے حاصل کیا، اور جب مولا علی کی خلافت کا وقت تھا تو مدینے سے آپ کوفہ چلے گئے اپنے والد کے ساتھ، کوفے میں رہائش رکھی۔ حسنین کریمین بھی کوفے میں تھے، آپ بھی کوفے میں تھے ان کے ساتھ، اور پھر مولا کے وصال کے بعد، مولا کی شہادت کے بعد آپ حسنین کریمین کے ساتھ واپس مدینے آ گئے۔ تو روایتوں میں ہے کہ ایک جنگ، پہلی جو آپ کی جنگ تھی وہ آپ نے مولا علی کے ساتھ لڑی، جنگ صفین، جو کہ حضرت علی کی جنگ امیر معاویہ کے خلاف تھی۔ اس میں وہ پہلی جنگ تھی جس میں غازی عباس نے شرکت کی۔ تو بڑا خوبصورت واقعہ اس جنگ کا کہ غازی عباس اپنے والد جیسے کپڑے پہن کے، گھوڑے پہ سوار ہو کے جب میدان جنگ میں آئے اور تلوار چلانا شروع کی تو مولا علی اس وقت تک اپنے خیمے میں موجود تھے، میدان جنگ میں نہیں آئے۔ تو چہرے پہ آپ نے غازی عباس نے نقاب لیا ہوا اور آپ جنگ میں، میدان جنگ میں تلوار چلا رہے ہیں۔ تو جو دشمن تھے، مخالف جو گروپ کے لوگ تھے، انہوں نے جب آپ کی تلوار چلانے کا انداز دیکھا تو انہوں نے کہا کہ علی خود آ گئے ہیں میدان جنگ میں اور علی ہی تلوار چلا رہے ہیں۔ تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ غازی عباس نے نقاب کیا ہوا تھا، چہرہ نظر نہیں آیا، تو وہ سب کے سب لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ گئے، اور ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب کچھ وقفے کے بعد، کچھ دیر کے بعد خود مولا علی خیمے سے باہر نکلے اور مولا علی نے تلوار چلائی۔ تو وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا علی یہ ہیں تو یہ کون ہے؟ علی اگر یہ ہیں تو یہ کون ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ یہ بنی ہاشم کا قمر ہے، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ قمر عربی میں چاند کو کہتے ہیں، جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے، جو فل مون انگلش میں ہم جسے کہتے ہیں فل مون، اس کو عربی میں قمر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو 29ویں کا چاند ہوتا ہے وہ اور ہے، ٹھیک ہے، اور جو یہ فل مون ہے اسے قمر کہتے ہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ یہ بنو ہاشم کا قمر ہے، قمر بنی ہاشم۔ تو آج بھی اگر آپ غازی عباس کے روضے پہ کربلا میں جائیں تو جو بالکل آپ کی زری کے سامنے دروازہ ہے، اس دروازے پہ یہی سلام لکھا ہوا ہے، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم۔ تو یہ مولا علی نے آپ کو لقب دیا کہ بنو ہاشم کا چاند، بنو ہاشم کا چاند۔ تو وہ پہلی جنگ تھی جس میں آپ نے اپنی جنگی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ تو جب مولا کی شہادت ہو گئی، آپ کوفہ سے واپس مدینے آ گئے،
حسنین کریمین کے ساتھ آپ رہے، بڑے حسین و جمیل تھے آپ، بڑے خوبصورت تھے۔ حسین کافی سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بعض حسن ایسا ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، تو آپ اتنے حسین تھے کہ مدینے میں آپ کے حسن کی تعریف کی جاتی تھی، نمایاں تھا آپ کا حسن۔ دراز قد تھے، قد آپ کا ماشاءاللہ بڑا دراز تھا، تو روایات میں ہے، کتب میں لکھا ہے کہ جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے تو آپ کے قدم زمین کو لگ رہے ہوتے تھے، اتنا قد دراز تھا آپ کا۔ تو عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ گھوڑ سواری جب کرتے ہیں تو پاؤں زمین پہ نہیں لگا کرتے، ایک ایوریج ہائٹ کے شخص کے جو پاؤں ہیں زمین کے ساتھ نہیں لگتے، لیکن غازی عباس جب سوار ہوتے تو آپ کے قدمین زمین کو لگتے، اور اتنے دراز قد کی وجہ سے دشمن پہ ایک رعب طاری ہو جاتا، دشمن پہ ایک رعب طاری ہو جاتا آپ کا۔ تو عباس کا لفظی معنی، اس بارے میں علماء نے 2-3 مطالب بیان کیے ہیں۔ ابن منظور اپنی العین میں لکھتے ہیں کہ عباس ایسے شعر کو کہتے ہیں، عباس ایسے شعر کو کہتے ہیں جس سے دوسرے شعر ڈریں، جس سے دوسرے شعر خوف کھائیں، ایسا شعر جس سے دوسرے شعر خوف کھائیں اسے عباس کہتے ہیں۔ دیگر لوگوں نے جو لغت کے ماہرین ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ شعر کی کچھ حالتیں ہیں، ایک شعر ہے جو خاموشی سے بیٹھا ہے، ایک شعر ہے جو شکار کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اور جب شعر غصے میں ہوتا ہے اور غراتا ہے اور شکار پہ جھپٹتا ہے تو ماہرین نے لکھا ہے کہ اسے عباس کہتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ تو غازی مدینے میں آپ نے عمر کا جتنا حصہ ہے پیدائش سے لے کے مدینے میں اور کوفے میں گزارا، حتیٰ کہ دشمنان اسلام نے، اہل بیت کے دشمنوں نے مولا حسین علیہ السلام اور آپ کے گھرانے پہ مدینے کی سرزمین تنگ کر دی، آپ کے اوپر دباؤ تھا کہ یزید لعین کی بیعت کی جائے، تو مولا حسین کو یہ زیب نہ تھا کہ ایک ایسے شخص کی بیعت کریں جو کہ دین اسلام کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے گا۔ جو بندہ شراب پیتا تھا، بہن بھائی کے نکاح کو حلال سمجھتا تھا، جو شکاری کتوں کا شوقین تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ان ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ تھا۔ یزید کے بارے میں جو سمجھدار علماء ہیں سب سے بڑا جو کلیم کرتے ہیں اس کی مخالفت میں وہ یہ ہے کہ یزید کی جو نامینیشن تھی وہ اسلام کو بادشاہت کی طرف لے کے جا رہی تھی، حالانکہ اسلام جو ہے وہ ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے بعد اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کہ لوگ خود چناؤ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا چناؤ ہوا، اس کے بعد جو خلفاء تھے انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، کسی نے اپنی اولاد کو نامزد نہیں کیا خلافت کے لیے۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت علی کو نامزد نہیں کیا، نہ اپنی کسی اولاد کو کیا، لوگوں نے چناؤ کیا۔ تو امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا، اپنی زندگی میں بتا دیا لوگوں کو، اور بیعت کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ تو مولا حسین کو یہ زیب نہ تھا کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ جب پریشر بڑھا اور آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا، کافی سارے جو صحابی تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے پریشر میں آ کے بیعت کر لی، کافی لوگوں نے پیسے کے لالچ میں آ کے بیعت کی، چند ایک لوگ رہ گئے جو اس بات کو غلط سمجھتے تھے اور ان میں اتنی دلیری تھی کہ وہ ڈٹ جائیں یزید کے خلاف۔ تو مولا حسین آپ نے مدینہ چھوڑا تو اس وقت جو لوگ آپ کے ساتھ
مدینہ چھوڑ گئے، ان میں غازی عباس علمدار علیہ السلام بھی شامل تھے، اور مدینہ چھوڑ کے آپ مکہ گئے تو اس وقت مکہ میں حج کا موسم تھا، حج کا سیزن تھا، ذوالحج کا مہینہ حج کا وقت تھا۔ تمام اہل اسلام کے لوگ مکہ میں تھے حج ادا کرنے کے لیے۔ تو حرم کعبہ میں امام علی مقام نے سوچا کہ سب لوگ موجود ہیں تو ایک خطبہ دیا جائے، تاکہ سب لوگوں کو جو مولا حسین کا پوائنٹ آف ویو تھا، آپ بتانا چاہتے تھے کہ یزید کیوں غلط ہے اور ہم کیوں مجبور ہوئے ہیں مدینہ چھوڑنے پہ، اور اگر مکہ چھوڑا تو کیوں چھوڑیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ ایک خطبہ دیا جائے، تو خطبہ دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جس ہستی کو چنا وہ یہی عباس ابن علی حضرت غازی عباس علمدار تھے، جن کو آپ نے چنا، اور آپ نے کہا کہ اے عباس، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اہل اسلام کو خطبہ دو، ان کو یزید کے بارے میں بتاؤ، ان کو ہمارے اس فیصلے کے بارے میں آگاہ کرو کہ ہم نے کیوں مدینہ چھوڑا، اور مکہ اگر چھوڑیں گے، کوفہ جائیں گے تو کیوں جائیں گے۔ تو توجہ طلب بات یہ ہے کہ جب بھی خطبے کے لیے ایک امیر، ایک امام کسی کو نامزد کرتا ہے تو وہ اس چیز کا اعتراف ہوتا ہے کہ علمی حوالے سے اس شخص کا مقام کتنا بلند ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ مولا حسین کی بارگاہ میں غازی عباس کا مقام کتنا بلند تھا کہ آپ نے غازی عباس کو حکم دیا کہ اے عباس، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ اور ایک بڑا خوبصورت نقطہ جو میں یہاں پہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کعبے کی چھت پہ جو لوگ چڑھے ہیں ان میں ایک نام مولا علی کا ہے، دوسرا نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان کا ہے، تیسرے یہ ہیں حضرت غازی عباس۔ ان تینوں میں جو ایک چیز مشترک ہے، جو ایک چیز کامن ہے، وہ یہ ہے کہ تینوں ہی عاشق ہیں۔ مولا علی سے بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کوئی نہیں۔ حضرت بلال حبشی کا عشق زمانے میں مشہور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے بڑے عاشق ہیں۔ اور تیسرے غازی عباس، جن سے بڑا عاشق مولا حسین کوئی نہیں۔ تو کعبے کی چھت پہ کوئی چڑھا ہے تو وہ عاشق چڑھا ہے۔ تو حضرت علی اور حضرت بلال کعبے کی چھت پہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور یہاں حکم کون دے رہا ہے؟ مولا حسین۔ مولا حسین جو اپنے زمانے کے امام ہیں وہ یہ حکم دے سکتے ہیں۔ تو غازی عباس کعبے کی چھت پہ اہل اسلام طواف کر رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اور مولا حسین سامنے مطاف میں کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے جب کعبے کی چھت پہ اذان دی تو پوچھا، یا رسول اللہ، جب مدینے میں اذان دیتا تھا تو کعبۃ اللہ کی طرف، مکہ کی طرف منہ کر کے، یا رسول اللہ یہ کعبے کی چھت ہے، اب کس طرف منہ کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، اب چہرہ ہماری طرف کرو۔ تو حقیقت یہی ہے کہ کعبے کا کعبہ تو سرکار کا روضہ لگتا ہے۔ تو اصل چیز عشق مصطفیٰ ہے۔ کتابوں کا علم آپ کو کہیں نہیں لے کے جاتا جب تک حضور کی محبت آپ کے دل میں نہ ہو، کیونکہ کعبے پہ پہنچنے کے بعد بھی اسی چیز کی حاجت رہتی ہے، اسی چیز کی حاجت رہتی ہے۔ غازی عباس جب کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنا چہرہ مولا حسین کی طرف کر لیا، اور مولا حسین کی طرف دیکھتے ہوئے سب لوگوں کو آپ نے ارشاد کیا، خطاب کیا، بڑا ہی فصیح و بلیغ خطبہ جس سے آپ کے علمی قد کا اندازہ ہوتا تھا۔
تو آپ نے شروع ہی اس بات سے کیا کہ حمد ہے اس خدا کی، اس اللہ کی حمد ہے جس نے اس گھر کو شرف بخشا اس ہستی کے نانا کی قدم کی وجہ سے۔ حمد ہے اس خدا کی جس نے اس گھر کو عزت دی، شرف بخشا ان کے نانا کی وجہ سے، ان کے والد کے دم قدم کی وجہ سے، ورنہ اس سے پہلے یہ گھر بت خانہ تھا۔ تو تقریر سبھی کرتے ہیں، لیکن انداز خطابت، لفظوں کا چناؤ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کا علم کتنا ہے اور اس کا قد کتنا ہے۔ جب آپ نے خطبہ دیا تو لوگ سب کام چھوڑ کے غازی عباس کی طرف دیکھنے لگے، اور غازی عباس نے ایک دل دہلا دینے والا خطبہ دیا وہاں پہ، اور مولا حسین کے فضائل بیان کیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سب لوگ اپنے کام چھوڑ کے دین اسلام کا یہ رکن، یہ فرض ادا کرنے کے لیے مکہ میں آئے ہو، جسے ہم حج کہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا بیٹا کعبے کی روح، دین اسلام کی روح، اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ گھر چھوڑ دے، یہ جگہ چھوڑ دے اور کہیں اور جائے، مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو بڑا فصیح و بلیغ خطبہ آپ نے دیا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک نہ رہ جائے مولا حسین کے مقام کے بارے میں، آپ کے فضائل کے بارے میں، اور یزید کی بد کرداری کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہ رہ جائے، اتمام حجت ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اتمام حجت ہو جائے۔ خیر، جس طرح واقعہ چلے وہ میرا موضوع نہیں ہے آج کا ہمارا موضوع غازی عباس علمدار کی زندگی، آپ کے حالات، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل ہیں۔ تو آپ مولا کے ساتھ چلتے چلتے جس طرح واقعات ہوئے، آپ کربلا پہنچے۔ تو کربلا میں جب لشکر، دونوں لشکروں نے پڑاؤ ڈالا، ایک لشکر اشقیاء دشمنان اسلام شامیوں کا لشکر، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا لشکر، دین اسلام کا لشکر، مختصر لیکن ایسا لشکر جس کا نام کوئی نہیں مٹا سکا، نہ مٹا سکے گا۔ تو مولا حسین نے ان چند لوگوں کی جب فوج تھی اس کو ترتیب دی، تو ایک علمدار مقرر کرنا تھا۔ کیا؟ ایک علمدار۔ علمدار کہتے ہیں فلیگ بیرر، سٹینڈرڈ بیرر، جھنڈا اٹھانے والا۔ اس وقت ایک شخص جھنڈا اٹھایا کرتا تھا جنگ میں، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ لشکر کس کا ہے۔ تو دستور یہ تھا کہ علم اس کو دیا جائے جو لشکر میں سب سے زیادہ بہادر ہے، جو لشکر میں سب سے زیادہ جری ہے، دلیر ہے، تاکہ جھنڈا گرے نہ۔ کیونکہ اگر جھنڈا گر گیا تو ایک موریل کے حوالے سے لشکر کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں کہ ہمارا جھنڈا گر گیا۔ تو اصول یہ تھا، دستور یہ تھا کہ جھنڈا اس کو دیا جائے جو لشکر میں سب سے زیادہ بہادر ہو۔ تو مولا حسین نے جب اپنے مختصر لشکر پہ نظر دوڑائی تو غازی عباس سے بڑا بہادر نظر نہیں آیا آپ کو۔ آپ نے جو علم آپ کے پاس تھا وہ غازی عباس کو دیا۔ اور یہ کون سا علم تھا؟ یہ وہی علم تھا کہ جنگ خیبر کے موقع پہ جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو دیا۔ خیبر میں جب علمدار مقرر کرنے کی ضرورت پیش آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو علمدار مقرر کیا لشکر کا، اور انہی کے ہاتھ سے خیبر کا، جو خیبر کے قلعے کا دروازہ تھا، وہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ اللہ نے فتح لشکر اسلام کے ہاتھ پہ رکھی۔ اور کربلا میں جب مولا حسین نے علمدار مقرر کرنا تھا تو مولا علی کے بیٹے کو، غازی عباس کو علمدار مقرر کیا۔ تو وہ علم وہی تھا جو جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو دیا۔
اور یہ اسلام کا جھنڈا تھا جو یزیدی لشکر والے نہ سمجھ سکے کہ اس جھنڈے کی فضیلت کیا ہے، جھنڈے والوں کو چھوڑ دو، کیونکہ دین اسلام سے ان لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اگر کوئی واسطہ ہوتا، اگر کچھ پتہ ہوتا تو جھنڈے کو دیکھ کے ہی پہچان جاتے کہ یہ جھنڈا کس کس کے زیر استعمال رہا ہے۔ علمدار کربلا غازی عباس علمدار مولا حسین کے ساتھ کھڑے رہے ان مشکل اوقات میں، اس مشکل وقت میں جب دشمن کی کثیر تعداد، ہزاروں کے حساب سے لشکر آپ کے سامنے ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے، یقینی موت سامنے ہے، آپ ساتھ کھڑے رہے۔ مولا حسین نے جس رات چراغ گل کیا اور آپ نے سب کو آفر کی، آپ نے سب کو کہا کہ جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے رات کی تاریکی میں چراغ گل کر رہا ہوں، وہ چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ قیامت والے دن میں اس کے خلاف نہیں بات کروں گا، اس کی میں سفارش کر دوں گا، میں نے معاف کیا اسے۔ آپ نے اجازت دے دی، آپ نے سب کو بتایا کہ آگے موت یقینی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ میرے ساتھ شہید کیے جاؤ یا مجھے شہید ہوتا دیکھو۔ تو غازی عباس بھی ان لوگوں میں تھے جن کو آپ نے کہا۔ تو غازی عباس نے فرمایا کہ اگر میں آپ کا ساتھ چھوڑ گیا آج کے دن تو قیامت والے دن اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ قیامت والے دن اپنے باپ مولا علی کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو آپ ساتھ رہے۔ ایک دن غازی مولا حسین کے پاس بیٹھے تھے کہ لشکر یزید میں شمر کچھ لوگوں کو لے کے آیا، اور اس نے آواز دی، عباس، غازی عباس کو مخاطب کر کے اس نے دور سے آواز دی، اور مولا کے ساتھ آپ کے جو بھائی تھے ان کو بھی پکارا اس نے۔ تو آپ کے ساتھ آپ کے بھائی عبداللہ ابن علی، عثمان ابن علی، جعفر ابن علی، یہ سب لوگ بھی کربلا میں موجود تھے، اور ساتھ جو کربلا میں خواتین تھیں ان میں آپ کی والدہ سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا بھی موجود تھیں۔ آپ کی والدہ خیمے میں موجود تھیں، اور اس عظیم ماں کے چاروں بیٹے کربلا میں مولا حسین کے ساتھ کھڑے تھے۔ شمر لعین نے، اللہ اس پہ لعنت کرے، اس کی دوزخ کو، اس کی قبر کو آگ سے بھرے، اس نے آواز دی، عباس۔ تو مولا عباس اپنے آقا امام علی مقام کے پاس تھے، آپ نے آواز سنتے ہوئے انسنی کر دی۔ جب دوسری مرتبہ اس لعین نے غازی کو بلایا، غازی کو پکارا، تو مولا نے فرمایا کہ عباس سنو تو صحیح، پوچھو تو صحیح کیا کہتا ہے۔ تو حضرت عباس اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کے پاس گئے، تو شمر نے مخاطب کر کے ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرایا، اور اس نے کہا کہ عباس، تم میری سگی پھوپھی کے بیٹے ہو۔ غازی عباس کی والدہ شمر کی پھوپھی لگتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اے عباس، تم میری پھوپھی کے بیٹے ہو، میں ابن زیاد سے تمہارے لیے امان لکھوا کے لایا ہوں۔ امان کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی امان لکھی ہو، جنگ میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کا مال محفوظ ہوگا، اس کی جان محفوظ ہوگی۔ اس نے کہا کہ اے عباس، میں تمہارے لیے، تمہارے بھائیوں کے لیے امان لکھوا کے لایا ہوں، تمہاری زندگی کی بخشش ہے، تم نے اگر جانا ہے جا سکتے ہو، ہماری طرف آنا ہے ہماری طرف آ سکتے ہو، تمہیں چھٹی ہے۔ تو غازی نے اس کو دیکھ کے کہا کہ لعنت ہے تیرے پہ، تیری امان پہ لعنت ہے۔ اس امان کا کیا فائدہ جو اللہ کے نبی کے بیٹے کو حاصل نہ ہو اور مجھے حاصل ہو؟
اس نے کہا ہمیں تیری امان کی ضرورت نہیں۔ غازی نے فرمایا کہ ہمیں تیری امان کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے اللہ کی امان کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کی امان کافی ہے، اب خود بھی دفع ہو جاؤ اور اپنی ایمان کو بھی لے جا۔ تو شمر یہ سن کے واپس چلا گیا اور آپ واپس مولا حسین کے پاس آ گئے، حتیٰ کہ 7 محرم آ گیا۔ 7 محرم کو ابن زیاد نے پیغام بھیجا یزیدی لشکر کو کہ اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پانی بند کر دیا جائے، پانی بند کر دیا جائے۔ تو نہر فرات کے کنارے سینکڑوں سپہ سالار مقرر کیے گئے جو راستہ روکیں کہ کوئی اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے پانی نہ پی سکے۔ تو اس وقت 7 محرم کو جب پانی ختم ہو گیا خیمے میں، تو غازی عباس تنہا لشکر اشقیاء کو چیرتے ہوئے نہر فرات پہ گئے، اور جب آپ گھوڑا لے کے گئے تو ان بدبختوں نے دیکھا کہ غازی آ رہا ہے، گھوڑے پہ غازی سوار ہے، ان کے ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے اور انہوں نے خود ہی رستہ چھوڑ دیا۔ ہمت نہ ہوئی کسی میں کہ وہ غازی کا مقابلہ کر سکے۔ غازی نے اپنے پشکیزے میں مشک میں پانی بھرا، مولا کی بارگاہ میں لے کے آئے اور اہل بیت کی پیاس بجھائی۔ اسی وجہ سے آپ کو سقائے اہل بیت بھی کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کو پانی پلانے والا، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلانے والا، ان کی پیاس بجھانے والا۔ خیر تھوڑا پانی تھا، دن گزرتے گئے، 8 محرم 9 محرم آ گئی اور وہ پانی ختم ہو گیا۔ 10 محرم آ گیا، 9 محرم 10 محرم پانی ختم ہے۔ اہل بیت کے جوان، اولاد علی، مولا حسین، امام حسن کی اولاد، پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، لیکن صابر ہیں، بڑے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اندر پیاس کی آگ ہے لیکن زبان پہ اظہار نہیں ہے، صبر کیا۔ لیکن جو بچے تھے، شہزادہ علی اصغر، بی بی سکینہ، بچے صبر نہیں کر سکتے، اور خیموں میں بچوں کی چیخ و پکار تھی، پانی کے لیے بچے ترس رہے تھے۔ تو 10 محرم کو جب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا اور مولا کے گھرانے کے علاوہ شہادتیں ہو گئیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لخت جگر حضرت اون، حضرت محمد علیہ السلام، ان کی شہادت ہو گئی۔ تو اس وقت غازی نے اجازت چاہی امام علی مقام سے کہ مولا اجازت دیجیے کہ میں بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ تو اجازت لینے کے لیے جب آپ جا رہے تھے تو خیمے میں بچوں کے چیخ و پکار اور پانی کی پیاس دیکھی تو آپ سے رہا نہ گیا۔ تو بچوں کے علم میں تھا بی بی سکینہ کے کہ پچھلی دفعہ بھی میرے چچا غازی عباس پانی لے کے آئے تھے، انہوں نے پھر کہا کہ چچا جان پانی چاہیے۔ تو اس وقت غازی عباس نے مولا سے اجازت چاہی کہ مولا میں پانی لے آؤں بچوں کے لیے۔ تو مولا نے اجازت دی۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن جنگ کی ابتدا تم نہ کرنا، لڑنا نہیں ہے، پانی لے کے آ جانا۔ تو آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، مشکیزہ لیا، ہاتھ میں دین اسلام کا علم ہے، اور آپ نہر فرات پہ گئے تو دیکھا کہ سینکڑوں کے حساب سے سپاہی، یزیدی، شامی، لعین، وہ پانی روک کے کھڑے ہیں، پہرے دار کھڑے ہیں،
تو آپ گئے اور آپ نے ایک مختصر سا خطاب کیا ان کو. آپ نے ان سے پوچھا ہے لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کافر ہو کہ مسلمان؟ انہوں نے کہا کہ عباس نظر نہیں آتا، ہم مسلمان ہیں. تو غازی نے فرمایا کہ شرم آنی چاہیے ایسی مسلمانی پہ کہ نہر فرات سے چرند پرند کتے جانور سب پانی پی رہے ہیں، لیکن اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بلک رہے ہیں پیاس سے. شرم آنی چاہیے ایسی مسلمانی پہ تم لوگوں کو. تو آپ نے فرمایا کہ بچوں کے لیے پانی لینے آیا ہوں، لڑنے نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ بس ہمیں اجازت نہیں ہے پانی دینے کے لیے. آپ نے فرمایا اگر نہیں پیار سے بات مارنی تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ نے جب گھوڑا دوڑایا اور دشمنوں پہ وار کیا تو وہ شامی ایسے ہرنوں کی طرح بھاگے جو شیر کو دیکھ کے دوڑ جاتے ہیں. ایسے ہرنوں کی جگہ ایسے ہرنوں کی طرح بھاگے جو شیر کو دیکھ کے دوڑ جاتے ہیں. تو مولا نے اپنا گھوڑا نہر فرات میں داخل کیا، پانی کا مشکیزہ بھرنے لگے. غازی عباس پیاسے، 2 دن سے پیاسے، اور پیاس کی وجہ سے آپ کے علم میں ہے کہ جب انسان پیاسا ہوتا ہے اس کے جسم کے جو مسلز ہیں، پٹھے ہیں، ان میں سے پانی ختم ہو جاتا ہے اور انسان کے جسم کے جو پٹھے ہیں ان میں اکڑا ہوا جاتا ہے. نہ اس وقت تلوار چلتی ہے نہ کچھ لڑائی ہو سکتی ہے. تو غازی نے سوچا کہ اگر میں پانی پی لوں تو دشمنوں کے خلاف مزید بہتر طور پہ لڑ سکتا ہوں. تو چلو میں پانی بھرا پینے کے لیے، لیکن خیال آ گیا کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، میرے آقا حسین پیاسے ہیں، تو غازی کیسے پانی پی لے؟ غازی پانی کیسے پی لے؟ تو آپ نے چلو میں پانی بھرا اور اس کو واپس نہر فرات میں ڈال دیا اور مشکیزہ بھرنے لگ گئے. غازی نے پانی کا مشکیزہ بھرا اور اس کو اپنے کاندھے پہ لٹکایا اور گھوڑے پہ سوار ہو گئے واپس جانے کے لیے. اور دشمن علین جن میں ہمت نہیں تھی آپ کا سامنا کرنے کی، شمر نے انہیں للکارا. شمر نے انہیں کہا کہ اگر یہ پانی چلا گیا اہل بیت کے خیمے میں اور ہاشمی نوجوانوں نے یہ پانی پی لیا تو تم لوگ ان کا سامنا نہیں کر سکو گے، یہ پانی نہ پہنچنے دو. تو انہوں نے بزدلوں کی طرح پیچھے سے غازی پہ وار کیا اور آپ کا داہنا بازو وہ کاٹ دیا. پانی کی مشک گرنے لگی. غازی نے اپنے بازو کٹے ہوئے بازو کی فکر نہ کی. آپ نے اہل بیت کے لیے جو پانی مشک میں تھا آپ نے اسے سنبھالا اپنے بائیں بازو سے. جو بازو کاٹ کے گرا اس کی طرف ایک نظر نہ دیکھا. آپ نے اپنا بایاں بازو مشک اس میں سنبھالی اور وہ خیمے کی طرف بڑھے. ان بدبختوں نے آپ کا بایاں بازو بھی کاٹ دیا اور مشک، پانی کی وہ مشک جب زمین پہ گرنے لگی تو غازی نے اپنے دانتوں سے اس مشک کے تسمے، جس سے اس کا وہ منہ بند ہوتا ہے، وہ تسمے غازی نے اپنے دانتوں سے پکڑ لیے
کہ کسی طرح یہ پانی اہل بیت تک پہنچ جائے۔ تو ان بدبختوں نے، ان کو ترس نہیں آیا یہ حالت دیکھ کے، اور ایک لانتی نے لوہے کا گرز وہ پیچھے سے مولا کے سر پہ مارا، جس کے اثر کی وجہ سے وہ مشک جو ہے وہ آپ سے گر گئی، اور انہیں تیروں کی برسات کر دی۔ مشک میں پانی جب تیر لگے اور وہ سارا پانی وہ زمین پہ بہہ گیا۔ تیروں کی برسات کی وجہ سے اتنے زخم ہوئے۔ ایک بدبخت نے تیر مارا جو آپ کی آنکھ میں پیوست ہو گیا، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب آپ گرے تو آخری الفاظ جو آپ کی زبان سے ادا ہوئے وہ یہ تھے کہ یا اخا ادرکنی، کہ اے بھائی مجھے سنبھالیے۔ اور یہ الفاظ زبان سے نکلے کہ آپ کی جان مالک حقیقی سے جا ملی۔ تو مولا حسین نے جب یہ منظر دیکھا، آپ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ نے غازی کا سر اپنی گود میں رکھا۔ جب سر گود میں رکھا تو غازی نے اپنے آخری سانس مولا حسین کی اپنے آقا کی گود میں دیے۔ جب مولا نے دیکھا کہ آپ کی شہادت ہو گئی ہے تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ انکسر ظہری الآن، کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، تو یہ وفا کا وہ انداز، وفا کی وہ داستان کہ ایسی وفا تاریخ نے نہ اس سے پہلے دیکھی اور نہ اس کے بعد دیکھی، کہ مولا حسین کے لیے، مولا کے گھرانے کے لیے آپ نے جس حد تک ہوتا تھا اپنی وفا کا اظہار کیا اور اپنی خدمات انجام دیں۔ اور سلام ہے اس ماں پہ جس نے ایسے بیٹے کو جنم دیا اور تربیت کی۔ سیدہ ام البنین اس وقت خیمے میں تھیں، یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ اس سے پہلے، غازی کی شہادت سے پہلے، جو باقی 3 بھائی تھے آپ کے، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، وہ سب کے سب شہید ہو چکے تھے۔ تو بیویوں نے سوچا کہ نہ بتائیں، لیکن پھر کسی نے بتا دیا کہ غازی شہید ہو گئے۔ تو سلام ہے اس ماں کو۔ سیدہ ام البنین نے فرمایا کہ مجھے عباس کا نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ حسین کیسے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نیلے آسمان تلے جو کچھ بھی ہے، وہ میں نے حسین پہ اس نیلے آسمان تلے جو بھی ہے میں نے حسین پہ قربان کیا۔ تو اسی وفا کا صدقہ کہ اللہ کے محبوبوں کے ساتھ جو وفا کرتا ہے اور اللہ کے پیاروں کے ساتھ جو وفا کرتا ہے، ظاہری طور پہ
لگتا ہے کہ اس نے نقصان کیا، لیکن حقیقت میں وہی کامیاب ہے، وہی مقام حاصل کرتا ہے۔ اور دیکھیے کہ غازی عباس پانی لینے گئے، پانی آپ کو دستیاب نہ ہوا، لیکن آج غازی کے روضے پہ کربلا میں آپ کی قبر مطہر کے ارد گرد پانی طواف کر رہے ہیں۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا کے شہداء، واقعہ کربلا جب ہو گیا تو اس کے بعد بھی جو بغض تھا دشمنوں کا، دشمنان اہل بیت کا جو بغض تھا وہ کم نہ ہوا۔ واقعہ کربلا جس وقت ہوا، کربلا ایک ریگستان تھا اس وقت، اور کربلا میں کربلا کے شہیدوں کی قبروں کے علاوہ کچھ نہ تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو عاشقان اہل بیت تھے، جو مولا حسین کے، مولا علی کے گھرانے کے عاشق تھے، انہوں نے وہاں پہ آبادی قائم کرنا شروع کی۔ ظاہر ہے جب اتنی کثیر تعداد سے لوگ آنا شروع ہوئے تو لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ وہ بھی سامان مہیا کرنے کے لیے، کھانے پینے کا ایسی بھی جگہ، جیسے کھانے پینے کے کچھ آؤٹ لیٹ ہوتے ہیں، ایسی جگہ بننا شروع ہوئیں، اور آہستہ آہستہ ایک شہر کی شکل سامنے آنے لگ گئی۔ آہستہ آہستہ ایک شہر کی شکل سامنے آنے لگ گئی۔ تو سن 236 ہجری میں جو بدبخت بادشاہ تھا، یہ واقعہ میں کہاں سے سنا رہا ہوں؟ تاریخ طبری، جو ہماری تاریخ کی ایک مشہور کتاب ہے، وہاں سے سنا رہا ہوں کہ سن 236 ہجری میں اس بادشاہ کو اتنی تکلیف تھی کہ لوگ مولا حسین کو، غازی عباس کو اور ان شہداء کو کیوں سلام کرتے ہیں، کہ اس نے حکم دیا کہ جتنی بستی بنی ہے کربلا کے ارد گرد سب کو مسمار کر دیا جائے، اور جہاں مولا حسین کی قبر ہے، جہاں غازی عباس کی قبر ہے، اس پہ ہل چلا دیے جائیں اور وہاں کاشتکاری کی جائے۔ تو کرامت دیکھیے کہ جب ہل چلانے کا حکم دیا گیا تو اس وقت جدید مشینری تو تھی نہیں، آج سے 1200 سال پہلے کی بات ہے، جدید مشینری موجود نہیں تھی، بیل کے ذریعے ہل چلایا جاتا تھا۔ تو جب ہل جوت کے بیلوں کو وہاں پہ بھیجا گیا کہ وہ ہل چلائیں، تو بیل جو تھے ایک قدم آگے چلنے کو تیار نہیں ہوئے، اور وہ پیچھے ہٹتے تھے قبر انور سے، قبر مطہر سے۔ اس بدبخت بادشاہ نے جب یہ دیکھا، سمجھدار ہوتا تو سمجھ جاتا کہ یہ قبروں والے کوئی عام قبر والے نہیں ہیں، ان کا معاملہ کچھ اور ہے اللہ کے ہاں، لیکن نہیں سمجھا۔ اس نے دریائے فرات سے ایک نہر الکمی وہ کھدوائی اور سیدھا قبر عباس کی طرف، کچی قبریں تھی اس وقت، اور اس نے سوچا کہ یہ قبر عباس کی طرف یہ نہر جائے گی تو پانی کی وجہ سے قبر عباس کا نشان مٹ جائے گا، قبر حسین کا نشان مٹ جائے گا۔ لیکن قدرت کا معجزہ دیکھیے اور اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ کیسے اپنے محبوبوں کے نشان کو بچاتا ہے اور ان کی شان کو بڑھاتا ہے، کہ جب وہ نہر کا پانی مولا عباس کی قبر تک پہنچا تو بجائے کہ پانی اس قبر کو مسمار کرتا، پانی نے قبر کے ارد گرد طواف کرنا شروع کر دیا، اور قبر مطہر بیچ میں۔ تو آج نہر الکمی ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ پانی جو ہے قبر مطہر کے ارد گرد آج بھی ہے۔ اور زمزم کے بعد جو آب زمزم ہے، اس کے بعد دنیا میں واحد پانی یہ ہے جو ایک جگہ پہ اسٹیگننٹ ہے، ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن نہ اس میں تعفن ہے، نہ اس میں بدبو ہے، اور اس کا ذائقہ ایسے ہی ہے جیسے آب زمزم ہے۔ تو یہ آب زمزم کے بعد دنیا میں دوسری جگہ یہ کرشمہ، ایک کرامت، ایک معجزہ ہے۔ اور ابھی بھی جو قبر عباس ہے
اصل قبر بعث وہ نہیں ہے جو آپ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ، یا آپ نے دیکھی ہوگی سب لوگوں نے، جو ذریعہ ہے اصل قبر بعث وہ نہیں ہے۔ اصل قبر بعث نیچے تہہ خانے میں ہے، جہاں پہ اجازت نہیں ہے جانے کی۔ اصل قبر بعث نیچے تہہ خانے میں ہے، اور آج بھی اس قبر کے ارد گرد پانی طواف کر رہا ہے۔ یہ وہی پانی ہے، اسی دریا کا پانی ہے جہاں غازی مشق لے کے گئے تھے، جہاں غازی مشق لے کے گئے تھے، اور یہ پانی آج طواف کر رہا ہے۔ جس کے پاس غازی گئے تھے وہ پانی خود چل کے غازی کے پاس آ گیا، وہ پانی خود چل کے غازی کے پاس آ گیا۔ تو زندہ کرامت غازی نے وفا کی تاریخ رقم کی، اور اللہ نے یہ مقام دیا، یہ رتبہ دیا کہ جو لوگ کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ غازی عباس کا روضہ بالکل امام حسین علیہ السلام کے روضے کے سملر ہے، بالکل ایگزیکٹلی ویسا ہی روضہ ہے۔ اتنا بڑا روضہ مولا حسین کا ہے، اتنا ہی بڑا روضہ حضرت عباس کا ہے۔ حالانکہ آپ اولاد نبی نہیں تھے، سید نہیں تھے، حضرت علی کی اور بھی بہت اولاد ہے، اور بھی علی کے بہت بیٹے ہیں، محمد ابن حنفیہ، اسی طرح اور کافی ہستیاں ہیں، لیکن جو شان اللہ نے غازی عباس کو دی وہ کسی اور اولاد کو نہیں دی۔ تو غازی عباس کو باب الحسین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ باب الحسین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ نے کربلا میں اگر آپ کربلا میں آپ نے مولا حسین کو سلام کرنے جانا ہے تو پہلے آپ غازی عباس کو سلام کرتے ہیں، وہاں سے راستہ آگے مولا حسین کی زری مبارک تک جاتا ہے۔ تو بلکہ کربلا میں یہ کہا جاتا ہے کہ مولا حسین تب تک سلام قبول ہی نہیں کرتے جب تک زائر غازی کو سلام کر کے نہ آئے، جب تک زائر غازی کو سلام کر کے نہ آئے۔ تو جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں اہل تشیع حضرات اپنے گھروں پہ ایک علم لگاتے ہیں، تو یہ غازی عباس کا علم ہے، اور کوئی شہر ایسا نہیں ہے، کوئی قصبہ ایسا نہیں ہے، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں یہ علم نہ نظر آئے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، جو اللہ کے محبوب کے ساتھ وفا کرتا ہے، اللہ اسی طرح ہی اس کا نام، اس کا جھنڈا سر بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی اس کا نام بلند کرتے ہیں، کیونکہ قربانی اللہ کی راہ میں ایسی چیز ہے جو رائے گاہ نہیں جاتی، جو رائے گاہ نہیں جاتی، کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ تو یہ علم ضمناً اس کی بھی میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتا دوں کہ یہ جو علم لوگ لگاتے ہیں خصوصاً شیعہ حضرات، تو اب مشہور ہو گیا شیعہ کے ساتھ، اگر کسی گھر میں علم لگا ہوا ہے تو یہی سب دیکھنے والے سوچتے ہیں کہ یہ شیعہ کا گھر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے کافی سارے علاقوں میں، سندھ میں، پنجاب کے کافی سارے علاقوں میں، خاص طور پہ دیہاتی علاقوں میں اہل سنت مسلک کے لوگ بھی یہ علم لگاتے ہیں۔ اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ سخی شہباز قلندر، آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں۔ تو سخی شہباز قلندر کے جو والد تھے وہ کربلا کے مجاور تھے، خادم تھے۔ تو کربلا میں جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے درگاہ کا، حضرت ابراہیم ان کا نام تھا، وہ وہاں مجاور تھے۔ تو وہاں کی جو چیزیں تھیں کربلا کی وہ ان کے پاس تھیں۔ تو ان کا جب وصال ہوا تو سخی شہباز قلندر نے ہجرت کی اور آپ سیون کی طرف، سندھ کی طرف آئے۔ تو کربلا کا جو علم تھا وہ ساتھ لے کے آئے آپ یہاں پہ ہندوستان میں وہ علم لے آئے ساتھ۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو کربلا کے واقعے کا علم نہیں ہے، نہ ان ہستیوں سے تعارف ہے، کیونکہ اس علاقے میں جو اسلام آیا وہ لوگ لے کے آئے جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، جو دشمنان بغض اہل بیت جن کے دلوں میں تھا، وہ لوگ اسلام لے کے آئے۔
تو پھر سخی شہباز قلندر نے یہاں یہ رواج شروع کیا کہ جو کوئی منت مانتا تھا آپ کے پاس، جو کوئی دعا کرواتا تھا، آپ اسے یہ کہتے تھے کہ یہ غازی عباس کا علم ہے، جب تمہارا کام ہو جائے یہ علم لگا لو۔ تو لوگ پھر علم لگانا شروع ہوئے، اور اس کی ابتدا سخی شہباز قلندر نے کی، اور سخی شہباز قلندر بہت بڑے عاشق غازی عباس ہوئے۔ آپ نے ساری زندگی غازی عباس کی یاد میں گزاری، اور جو آپ کے چلے تھے اور جو بھی آپ کے معاملات تھے وہ سب کے سب غازی عباس کی محبت کی بنا پہ تھے، اور انہوں نے اس چیز کا آغاز کیا۔ تو گو کہ سنی بھی لگاتے ہیں آج کل یہ علم، لیکن اکثریت اہل تشیع کی وہ یہ علم اپنے گھروں پہ لگاتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہ آپ کو مشورہ دے رہا کہ آپ علم لگائیں، کیونکہ آج کل ایک فرقے کے ساتھ یہ چیز اٹیچ ہو گئی، لیکن یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ غازی کا نام، غازی کی یاد اور غازی کا ایک علم اپنے دلوں میں لگا لیں۔ اللہ ہم سب کو غازی کی طرح اہل بیت کے گھرانے سے محبت، وفا، عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔